آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور جو بیان کا موضوع ہے وہ یہودیت کے مکر و فریب کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کلام الہی کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، کیونکہ اللہ رب العزت کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے اور مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچانے والے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، اللہ نے ان میں سے سب سے زیادہ جو تذکرہ کیا وہ بار بار جو آیتوں کو بیان کیا وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا اور ان میں یہود کا تذکرہ اور نصارہ کا تذکرہ ہوا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود سے دوستی نہ رکھنے کے لیے اس میں ارشاد فرمایا اور جو دوستی رکھے گا اس کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دیکھیں نہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے نہ عیسائیوں کو مخاطب ایمان والوں کو ہے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور اپنا مددگار نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ یہ خود ایک دوسرے کی یاد مددگار ہے، کبھی بھی تمہارے مددگار نہیں بن سکتے، کبھی بھی تمہارے خیرخواہ نہیں بن سکتے، کبھی بھی تمہارے لیے اچھی سوچ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس کی واضح حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے ایک ملت ہے، جہاں کہیں بھی کافر کو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے سارے کافر وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج دیکھیں، آج آپ کے سامنے اس وقت فلسطین میں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ یہود و نصارہ، تو آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ دن میں سینکڑوں بچوں کو گم سنایا جا رہا ہے اور نسل کشی کی جا رہی ہے، تو اس میں دیکھیں کہ جو ان کے یار ہے اور جو ان کے ہم مذہب ہے وہ جا کر ان کو ترقیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہارے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ لیکن افسوس سر افسوس ہے کہ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے حکمران جنہوں نے ہم نے جن کے پاس جا کر کھڑا ہونا تھا، ہم نے جن کو جا کر جو ہے وہ سینے سے لگانا تھا، آج کے ہم جنت ہم ایک جو ہے وہ نہیں بول سکتے۔ ہم اتنے ان کافروں سے مرعوب ہو چکے ہیں اور ان کافروں کے اتنے شکنجے میں آ چکے ہیں کہ آج جو ہے ہم ایک ورڈ تک نہیں بول سکتے۔ تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ آج جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ جو دوستی اور یہود و نصارہ کو جو یار و مددگار بنانے کا اس قدر ہمارے نزدیک جو ہے یہ اہمیت آ چکی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی اور اپنے مسلمان اور اپنے قبلہ اول اور عرض انبیاء کی اوپر بمباری اور طرح طرح کی جو ہے وہ باشیانہ اور طرح طرح کی تشدد اور طرح طرح کی جو ہے وہ بچوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، بڑوں کے اوپر بوڑھوں کے اوپر، لیکن کیا ہے کہ ہم بول کر نہیں سکتے، ہم اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ یہود و نصارہ جو خود ایک ہو گئے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے ان سے محبت کی علامت پر اپنی عبادتوں پر جھنڈا لٹکاتے ہیں، اسرائیل کا لہراتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے مسلمان اس قدر سویا ہوا ہے، ہمارے مسلمان اس قدر غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے عیاشیوں کے لیے اور اس کو طرح طرح سے معاشی شکنجوں میں جکڑ کر اس طاقت نے جو ہے اونچا کیا اور اس طاقت نے جو ہے اپنے مسلمان بھائی اور عرض مقدس کی حفاظت جو کرنی تھی اس مسلمان نے اور اس حکمران نے، اس سے جو ہے اس کو بلا کر اس کو طرح طرح کی جو ہے عیاشیوں میں طرح طرح کی جو ہے وہ خوبیاں دے کر اس کو جو ہے وہ ایسے اس کے ذہن سے یہ چیزیں بھلا دی گئی کہ جو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری چیزیں ہمارے سے بتا دی۔ دیکھیں
کہ اگر اس اللہ رب العزت کی ذات جو ہمارے خالق ہے، اگر ان کو ان یہود کے بارے میں کہ جن کا جو ہے وسیلہ اس وقت سے پتہ چلا آ رہا ہے کہ جب سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا بنی اسماعیل میں سے، بنی اسماعیل میں سے منتخب فرمایا اور آخری نبی بنا کر بھیج دیا، اس دن سے اس یہود کا دشمنی ہے، عداوت ہے چلتی آ رہی ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو سخت پاؤ گے دشمنی کے اعتبار سے وہ ایمان والوں کے کون لوگ ہوں گے؟ دو، ایک یہودی الیہود والذین اشرکوا، ایک مشرک۔ یہ دو لوگ جو ہے مسلمانوں کی دشمنی میں عداوت میں سخت قسم کے لوگ ہیں۔ آج دیکھ لیں اس کی سختی اور اس کی جو کیفیت اور حالت دیکھیے کہ آج سے 1450 سال پہلے قرآن اترا اور قرآن بھی بتا رہا ہے آج بھی اگر آج ان بچوں کے جسموں کو آپ دیکھیں کہ جو معصوم بچوں کے جسموں کو چھلنی کرنے والا یہ یہودی جو ہر طرح سے اس کے اندر نہ بہم ہے نہ اس کے اندر جو ہے کوئی دردانہ درد ہے، بلکہ اس طریقے سے ان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ مسلمان یہ جو ہے وہ سخت دشمن میں بہت زیادہ سخت ہے۔ اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ اس وقت حضور کی کس طرح کر رہے تھے؟ آج جو مشرک ہے وہ اس طرح دو ہے کہ اسلام اور اسلام کو ماننے والوں کو ختم کیا جائے، جس طرح کی یہود کی ایک سوچ ہے۔ اب یہودی کی جو مکر ہے سب سے بڑا مکر یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار آیات کا تذکرہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو ان یہودیوں کے راستے پر ان یہودیوں کی پیروی سے اللہ روکنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے راستے پر آ جائے۔ اس کی بار بار تلقین ہے اور اس کی بار بار جو ہے وہ مشق ہے کہ ایک بات کو بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ کیا وجہ؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان دشمنان اسلام اور دشمنان دین ان سے جو ہے وہ بچا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے راستے پر لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے اندر پانچ بار اس کی تلقین آئی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ لیکن یہود کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں 9 بار فرمایا، اس اور نصارہ کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں 14 مرتبہ فرمایا۔ اب یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کو ان کے طریقوں سے، ان کے اسٹائل سے، ان کی تہذیب و تمدن سے نہ بچانا ہوتا تو عزت کے قرآن میں ایک بار آ جاتا ہے یہ مذہب تاریخ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ ایسی قوم ہے کہ جس نے اپنے نبیوں کو نہیں بخشا، اپنے نبیوں کو قتل کرنا، اپنے نبیوں کو جو ہے وہ سولی پر چڑھانے کی کوشش کرنا اور اپنے نبیوں کے اوپر طرح طرح سے حملے اور طرح طرح سے بات کرنا اور اپنے نبیوں کی بات کا ماننا، یہ ان کا وسیلہ ہے اس قوم کا۔ اور یہ قوم آج اس کا جو وزن اور بڑا مختلف ہے وہ یہی ہے کہ آج صرف ارض فلسطین نہیں بلکہ ارض فلسطین سے علاوہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، جس کا سب سے بڑا وزن اور مختلف یہ ہے یہودی کا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ارض فلسطین کے بعد مکہ اور مکرمہ کی سرزمین ہو، عرب کی سرزمین ہو، اور جہاں بھی کیوں میں اپنا تصرف ایسے دکھاؤں کہ میں جو ہے ہر چیز پر قابل اور ہر چیز پر غلام میں ان کو بتا دوں یہ اپنا کلمہ پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، لیکن یہ ہے کہ حکم میرا چلے اور میرے حکم کے بعد پھر تو میرا بڑا دوست دجال ہے، اگر دجال آ جائے پھر اس کی کہانی چلے، اس کی بات چلے، آگے چلے۔ اس کا یہ پلان ہے اور یہ اس کا جو اصل شروع سے لے کر اب تک وہ جہاں بھی ہے وہ بچے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا سارے چاہے ارض فلسطین ہو اور چاہے عرب کی سرزمین ہو، جہاں چاہے آپ کا پاکستان ہو، اس کو صرف اور صرف یہ ہے کہ میں جاؤں اور میں وہاں ان کو ایسے غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کروں کہ جب میں کہوں کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یس سر، آج دیکھ لیں آج اگر یہ نہیں ہو رہا تو آپ بتائیں گے بالکل غلط بات ہے۔ آج اگر آپ کا باس نہیں کرے گا اس وقت تک ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا، ہمارا حکمران جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کو ایٹم کی طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو اتنی فوج دی ہے، اللہ نے اس کو اتنی بیل دی ہے۔ کیا ہے کہ وہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر ہی عمل کر لیتے. آج 56 اور 57 ممالک ہیں ان کے حکمران اس پر عمل کر لیتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک یہودی نے ایک بچے کا سونا چوری کرنے کے لیے اور سونا لینے کے لیے اس بچی کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو کنویں میں پھینک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز معلوم ہوئی اور حضور نے جو ہے پتہ چلا کہ اس یہودی نے اس مسلمان بچے کو قتل کیا ہے تو حضور نے حکم دیا اس کو پکڑ کے لایا گیا اور حضور نے فرمایا کہ اس جو ایسی بے ایمانہ قتل کیا اور بچوں کو اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا اس یہودی کو پکڑ کر لایا جائے. جب پکڑ کر لایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سارے مسلمان پتھر مار مار کر اس کو رجب پر دوبار دیں. اس ایک بچی کے قاتل کو جو سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ تھی کہ وہ پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا گیا. اور آج اگر اللہ ہمیں کوئی مومن مسلمان حکمران نصیب فرماتا تو یہ نہ ہوتا کہ فلسطین لہو لہو ہوتا اور ہمارے 57 ممالک کے پاس طاقت ہونے کے باوجود اور ہر چیز ہونے کے باوجود وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے ایمان مانتے ہیں اور لوگوں کے اندر دیکھیں ان لوگوں کے اندر ایمان اور جذبہ دیکھیں کہ وہ عرض انبیاء کی کیسے حفاظت کر رہے ہیں, اپنی نسلیں ختم کروا رہے ہیں, اپنے علاقے ختم کروا رہے ہیں اور ان کی بستیاں اجڑ گئی. لیکن یہ ہے کہ ان کے آپ میں اور ان کے چہرے پر آپ ایک بھی ایسا جملہ نہیں سنیں گے جو شکوے والا ہو یا شکایت والا ہو. ان کے ایک جملہ ہے کہ صبر اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس عرض فلسطین کی اور پیداوار کی حفاظت کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت کی مدد انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے اور چلتی رہے گی. اور اللہ رب العزت نے اصل میں جو یہ امتحان میرے اور آپ کو مسلم و مسلمان امت اور ممالک کے لیے تھا. یہ دیکھیں کہ ایک طرف بیت المقدس اور سرزمین انبیاء پر اس قدر حکومت و خلافت تھا, اس قدر جو ہے ان پر ظلم و تشدد کی داستان تھی اور دوسری طرف تمہارے پاس ہر طرح سے افسوس سے لیس کو بیٹھے ہوئے تھے. اور کیا جواب دیں گے ہم رب کے سامنے کل ان مسلمانوں کے بارے میں جن مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کہیں کسی بھی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ جسم کی مانند ہے, جس طرح جسم میں بخار ہوتا ہے پورا جسم متاثر ہوتا ہے. تو کہاں کہیں مسلمان ظلم کا شکار ہوگا دوسرے مسلمان بھائی اس کے لیے نہیں اٹھیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کے جواب دے ہوں گے. اس لیے امتحان تو اصل میں ہمارا ہے, ان کو کامیاب ہے, ان کے شہداء کو دیکھیں ان کے جو چہرے جو بتا رہے ہیں کہ کامیاب ہوں گے, ان کے جو ہے شہداء کی جو عمری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کامیاب ہوں گے. اور ان کے معصوم بچوں کو دیکھیں کہ جو ایسے ظالمانہ اور فاحشانہ تشدد اور فاحشانہ بمباری کا جو ہے ان معصوم بچوں کا خون پی رہے ہیں. یہ یہودی یہ ان کی جو ہے ان بچوں کی وہ بچے بچ جائیں گے اور اپنے ماں باپ کو قیامت کے دن بھی جنت دینی چاہیے. تو اس لیے امتحان میرا اور آپ کا ہے. ان یہودیوں کو لوگوں کو دیکھ سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بار بار جو ہے اس چیز کی ترغیب دی. تو یہ جو آیت ہے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھنا, ان کو دوست بنانا, ان سے مدد کی امید رکھنا یاد رکھو کہ ہر چیز نہیں ہو سکتا. کافر یہودی وہ اپنے عیسائی اور یہودی کی کسی اور کی مدد کرنے والے مسلمان کو بھی مدد کرے گا. اور یہودیوں کے ساتھ جب آپ کی دوستی ہوگی, یہودیوں کی جب مدد آپ پیئیں گے تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کے ساتھ کئی کاموں میں ان کے ساتھ مل جائیں گے, کئی ساری باتوں پر ان کا بات کو بات ماننی پڑے گی. اس لیے قرآن نے اس کو بتا دی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے یہاں پر مددگار نہیں بن سکتے, کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے. آپ جب کوئی مال ہے آج ہم نے ایک بیان دیا تو وہ فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا. تو یہ بات یاد رکھو, اگر یہ حالت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اور یہودی نے جس بچی کو قتل کیا اور شہید کیا اس بچی کا خون درزار کائنات کا حضور علیہ السلام اگر یہ کرتے تو حضور کو ایک ہی بات کی کہ وہ مسلمان بچی تھی جس کو اس یہودی نے قتل کیا, لہٰذا اس کا حکم شریعت کے مطابق اس کو قتل کر دیا جائے. اور اس وقت یہود و نصارہ کو حضور نے نہیں دیکھا کہ کتنی طاقت ہے. آج تو ہم کہتے ہیں نا اس کے پاس بڑا اس پر پاور ہے, بڑا یہ کر دے گا, بڑا ہمارا یہ کر دے گا.
کیا ہو جائے گا کہ اللہ تمہارے جو ہے کیا تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تو تمہاری دیکھبھال کر رہا ہے، وہ تمہاری روزی کا وہ سمجھاتے تھے، تمہاری روزی کا رازق یہ نہیں ہے کہ تم نے جو ہے امریکہ سے اگر تم نے ایک کام کر دیا تو امریکہ نے تمہاری روزی کا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے مطلب اور ایک سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کو اپنے دوست اور یار و مددگار بنائیں، ہمیشہ یار و مددگار بنانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو یار و مددگار بناؤ، جس طرح بھی ہوگا لیکن مسلمان ہوگا وہ درد بھی رکھے گا، وہ ہر لحاظ سے جنگ کے آداب کے ساتھ مدد کرے گا۔ آج دیکھیں جو مسلمان ہے مجاہدین میں وہ خود یہودیوں کی جو ہے کافر پوری اور اس بات کی گواہی کے لیے کہ وہ بچوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا بات ہے کہ اللہ کا قرآن کو بتا رہا ہے کہ ہمارا دین یہ عورتوں اور بچوں پر وار کرنے سے منع کرتا ہے جنگ کی حالت میں بھی، اور تم درندگی کا اور تم وحشیانہ انداز اپنا رہے ہو، اس وجہ سے یہ ہے کہ تم جو ہے وہ بچوں کا اس طرح کا قیام کر رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھیں پہلی چیز یہ ہے، آج بہت سارے نوجوان اور ہم کہتے ہیں نا بڑا جو اچھا اخلاق ہوتا ہے کہ باہر یہ پاکستان کی کیا زندگی ہے جی، بس کینیڈا اور امریکہ اور جی بہت صاف ستھری گلی ہے، ہر چیز ہے، جتنے بھی ہو تھینک یو سی بات سن کریں گے تھینک یو کا ختم کر دیں گے، کبھی بھی جنت میں جا سکے گا، اس کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، کبھی بھی اس کی گلیوں اور ہر چیز صفائی کر کے عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ دیکھو یاد رکھو آج ہمارا نوجوان بھی اس کے ایٹیٹیوڈ سے بڑا متاثر ہے کہ جی وہ جو ہے جو اس پاکستان کو جائے نہیں پائے، وہاں پر ہے وہ انصاف ہے، ہر چیز ہے، انہوں نے انصاف اور یہ ساری چیزیں نہیں کہاں سے اس سے دی ہے جس کتاب کو تم نے اس دولت اس خزانے سے اور اس دولت والے صندوق سے لیے جس کو تم نے بلا کر اور تم نے بند کر کے اپنی صرف بیٹی کی دولت کے وقت ہے اس کی رخصتی کے وقت سر پہ رکھ دیا اور صبح جاتے وقت اس کو چوم لیا، تم نے اس خزانے کو اس طرح بلا دیا ہے اور انہوں نے اس سے مکتی نکال کر اپنے ملک کو ایک تہذیب و تمدن بنایا ہے۔ آج اس کے اس پر جو ہے وہ لانے لگاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے، یاد رکھیں اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جو ظالم اور درندہ انسان جو ہے وہ بچوں کے اوپر بھی جو ہے وہ وار کرنے کو اپنے جنگ اپنی جیت سمجھتا ہے، اور ایسا بزدل اور ایسا اس کا مذہب یہ اس کو بتاتا ہے، حالانکہ اس کا مذہب اس کے لیے یہ بتاتا ہے کہ اس کے مذہب میں بھی بچوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانا جنگ کا ضرورت ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ مذہب سے تو کوسوں دور ہو چکے ہیں، اپنی کتاب اور اپنے مذہب سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں بخشا، تو وہ آپ تمہارے کیسے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے کیسے جان بات کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے جو ہے وہ طرح طرح کی ایڈے دے کر تمہیں تعاون کی اور تمہیں جو ہے وہ بحالی اور تمہارے جو ہے ملک کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر کدھر سے نہیں وہ یہ ساری پلان مسلم جو ہے وہ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے جو اس کا بڑا مقام اجر اور فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ میرا کنٹرول نہ مسلمان ملک پر ہو، میرا بورڈ ہر جگہ پر ہو اور میرے بورڈ کی بات میں تو زیادہ پر ہو ڈال رہے ہیں، اس کی یہ سب سے بڑی پلاننگ جو آج مسلم حکومت دیکھیں کہ آج جس ملک میں آپ دیکھیں مسلمان حکمرانوں کے پاس کیا کیا نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کہ صرف ہمارے اس ملک میں اللہ نے جو ہمیں ایک کی طاقت دی ہے، کتنی بڑی طاقت دی ہے، لیکن کیا تھا کہ اس ایک کی طاقت کو اگر استعمال کرتے تو ان کے خلاف کافر اور یہودی کے خلاف ایک ہی بار ہے، ایک ہی ووٹ ہو گیا، دیکھیں کہ ان کی کیسے وہ بزدل قوم ہے، وہ موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ ایک ہی آپ کے قول پر اور آپ کی ایک ہی جوابی کارروائی پر اور مسلمانوں کے لیے اٹھنے پر جو ہے اس کی بہت ساری جو ہے وہ مخالفت ہو جاتی، بہت سارے ایسے کام ہو جاتے، لیکن ہمارے اندر چونکہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ یہ ان کے ساتھ میل ملاپ کر کے ان کی ایٹیٹیوڈ دیکھ کر اور ان کی جو ہے وہ بڑی زندگی کو دیکھ کر ہماری پوری دوستی اور اتنی زندگی ان کے ساتھ ہو گئی ہے کہ ہم اس ایمان والے جذبے کو ختم کر بیٹھے، اگر نہیں ختم کیا ہوتا وہ ایمان والا جذبہ ہوتا، وہ فلسطینی بچے کے اندر جو جذبہ ہے وہ تو پتھر بیٹھ رہا ہے تو ہمارا جو ہے وہ ہمارے کے پاس کیا کیا دولت ہے، وہ کیوں نہیں اس جذبے کو جو ملا کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے اوپر اس نے تسلط جما لیا ہے، ہمارے اوپر اس نے ایسا کنٹرول رکھ لیا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو کہتے ہیں ہم اس کو بات مانتے ہیں، جہاں سے اس کی طرف سے اشارہ نہیں آتا ہمارا جو ہے جس طرح مرضی جب نے شور شرابہ مرضی احتجاج اس وقت تک کام نہیں ہوگا، اس لیے یاد رکھیں یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہے،
مسلمانوں کی کسی بھی درجے میں مدد کرنے والی نہیں ہے. آج آپ کو ایک یا آپ کو قرضہ دے رہے ہیں وہ بھی کس طرح دے رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ آپ کو ملک کے کنٹرول میں رہیں اور وہ ہے. اس لیے یہود و نصارہ کی اس دجل اور اس فریب اور ان مکر و تدبیر سے بچنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن پڑھے, اللہ کے قرآن کی طرف آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے, اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھے, آپ کو اس کے بعد ملے گا. دیکھیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے مسلمانوں کو باہمی جھگڑوں میں الجھا کر کیا کیا مدینہ میں, اور اس کے بعد دوسرے جو مشرکین تھے انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا اور دین کے ساتھ کیا کیا. ہم یہ سوچ لیں کہ آج بھی بہت نیا آ گیا اور یہ کفار ہمارے دوست ہو جائیں گے اور ہمارے ملک کو بہتر کر دیں گے. نہ یہ ساری آپ کی بھول ہے, یہ ساری اس کی پلاننگ ہے, یہ ساری اس کی مکر ہے اور سازش ہے. وہ سازش اسی لحاظ سے ہے کہ وہ پوری دنیا پر اپنا تسلط اور اپنا کنٹرول جمانا چاہتا ہے. وہ ناپاک آزائن جہاں بھی لے کر جاتا ہے, اس کا پہلا حاصل یہی ہوتا ہے کہ اس خطے میں جہاں مسلم امہ ہو, جہاں مسلمان کی آبادی ہو, اس خطے میں جا کر کس طریقے سے کام کرنا ہے. کہیں اپنی این جی اوز کو چھوڑتا ہے, کہیں اپنے جاسوسوں کو چھوڑتا ہے, کہیں ان کو مال و دولت دے کر جلسہ کرتا ہے اور مال و دولت دے کر ان کو ان کا بناتا ہے. اس لیے آج ہمارے نوجوان کو بھی, ہمارے بچیوں کو بھی اس کی یہود اور نصارہ کی جو وجہ ہے ہم ان سے ناآشنا ہیں. ناآشنا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے مسلمان سے نعوذ باللہ, مسلمان سے ہمیں اور اپنے ملک سے جس کو کرنے کی بنیاد پر رہا تھا ہمیں اس سے جو ہے وہ نفرت ہونے لگ گئی ہے اور ہم کافر اور کافر کے ملک کو وہ اچھا تسلیم کرنے لگے ہیں. یہ ان کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ تعلق اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی وجہ ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ مسلمان جو جتنا بھی اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوگا, اللہ کے رسول کے صحابہ کے قریب ہوگا اور اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے جو ہے فکرمند رہے گا, تو یہ یہود و نصارہ کی تدبیر اس کے لیے اس سے نفرت ہونے لگی ہے. اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیا کیا؟ ایمان والوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اللہ ایمان اور نیک اعمال کی محبت ڈال دے اور اللہ نے کفر کی گمرستانیوں سے, اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے, گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے. لیکن آج دیکھتے کہ اگر قوم اور اس پورے ملک کے اعتبار سے ایک تجزیہ نکالے تو آپ اس بات کو, میری اس حقیقت کو سمجھیں گے اور پوری دنیا میں دیکھ گے, خصوصاً ہمارے پاکستان وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے ہمارا نوجوان نفرت کرنے لگتے ہیں. اپنے ملک سے نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان سے بھی بیدار ہو چکے ہیں, اس لیے کہ اس کے آواز فرق ہے. مسلمان سے بیدار ہو کر وہ کافر کو اپنا آئیڈیل بنانا شروع کرتی ہے. کیوں ہے یہ اس کی حالت قرآن نے کس طرح کیا؟ لیکن کیا ہے, دینی تعلیم ہونے کی وجہ سے, قرآن سے دوری کی وجہ سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دوری کی وجہ سے. اس لیے آئیے اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو اپنے ملک کا, اپنی ریاست کا وفادار بنائیں. اپنے ملک کا جیسے کیسے حالات ہے, حالات ہوتے یاد رکھیں دن دور کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے, کبھی اچھے کبھی برے, لیکن اپنی ریاست کو, اپنے اس ملک کے وقت عزیز کو اس سے نفرت بڑھا دیتے گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مدجت اور ان کے فریب اور ان کا مکر اور سازش یہی ہے کہ یہ اپنے ملک سے بھی بدنام ہو جائے, یہ اپنے مسلمان سے بھی جو ہے وہ جن نفرت کرنے لگ جائے اور اس کے بعد ہمارے اعلی کار بن جائیں گے. پھر جب یہ اعلی کار بن جائیں گے تو پھر ہمارے لیے کام آسان ہوگا, چاہے پاکستان ہو, چاہے فلسطین ہو, چاہے عراق ہو, چاہے شام ہو, چاہے جولان ہو, ہمارا آئندہ موجود ہوگا. اور دیکھ لیں کہ ان کے تاریخوں میں کئی ایسے ہی لوگ تھے کہ آج سے پہلے آپ دیکھیں کہ جس وقت ایک بچی کے اوپر گولی برسی اور اس کو ہائی لائٹ کر کے اور وہ عدالت کے نام سے موصول تھی اور اس کو جو ہے وہ دے کے اور تعلیم کے دشمن ہے مسلمان. لیکن آج وہ ظالم پرندے وہ ہزاروں بچوں کو شہید کر رہے ہیں, لیکن وہ جانتا ہے کہ اقوام متحدہ جان کے یا اس یہودی اور اس کے دوست اور اس کے ہماری جان کے, چاہے وہ بڑی مافیا ہوں, ان کو بھی آج کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج کے بچوں کے اوپر اس طرح اور فلسطین کہوں رہوں ہے, مسجد اقصیٰ خطرے میں ہے. آج وہ یہودیوں کے پیروکار اور ہماری تھے, آج وہ محمدی مافیا بھی کہیں بھی نہیں نظر آتی آئی کا, ورنہ آپ کے اسلامات گواہٹی بھی نظر آ جاتی تھی. آئے کوئی ہو گیا, کوئی بچارت ہے, کسی کے اوپر کوئی ذرا ساری بات آ جاتی ہے کہ ہمارے اوپر محمدی مافیا آپ کے اسلامات بنا دیتی ہے. آج کوئی محمدی مافیا نظر نہیں آ رہا. آج وہ فلسطین کے لیے صرف اتنا کہہ دو کہ کروڑ چوک تک جانا ہے, اور نوجوان بھی بس سے مستی ہوگا. ان بیچاروں کے لیے نوجوان اور مسلم
فکری یہ نوجوان بھی اس سے مصروف ہوگا کہ راہ سے بھاگنے کے لیے آپ کو 50 موقع نہیں ملے گا کہ آپ کو ان کے ساتھ دھارے ہدایت کی طرف چلے جائے. ہماری بری حالت ہے میرے بھائی اور دوستوں, اور مسلم امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ابن اول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا کیا سازشیں کی, کیا ذہن میں ہے, وہ ہمارا نوجوان ہم اس سے غافل ہیں. اس لیے کہ ہم آج ہے سکون میں, لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر آج ہم سکون میں ہیں تو کل کا دن خراب ہوگا. اس لیے آج اگر تو آج سے فلسطین پر قابض ہونے کے لیے حملہ آور ہے تو کل یہ یہودی ناظمی آپ کو ملک اور آپ کی اپنی طاقت اور آپ کے اس ملک کو خراب کرنے کے لیے بھی ضرور آئے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کا درد اپنے چہرے کے اندر رکھیں اور اس درد کا اظہار کرنے کی کوئی طریقے اس کے اظہار کریں. اللہ ہم سب کو ان یہودیوں کو فریب سے محفوظ فرمائے اور مسلمانوں اپنی امت مسلموں کا درد نصیب فرمائے.